لیبیا کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا دیرینہ امریکی منصوبہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ لیبیا کے وفاق اور اتحاد کی علامت سمجھے جانے والے سابق حکمران کرنل معمر قذافی کے خلاف عوامی بغاوت کو ہوا دینے اور ان کے اقتدار کے خاتمے کے پیچھے امریکہ اور مغربی قوتوں کی خفیہ سازشیں 6 برس گزرنے کے بعد کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ تیل کی دولت سے مالا مال اسلامی ملک کے بارے میں برطانوی اخبار نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک امریکی عہدیدار نے لیبیا کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ موجودہ لیبیا ماضی میں 3 الگ الگ ریاستوں پر مشتمل تھا، اس لیے آج بھی اسے 3 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ امریکی عہدیدار کی تجویز کے مطابق مغربی لیبیا کا مرکز طرابلس، مشرقی حصے کا برقہ اور فیضان شہر جنوبی لیبیا کا مرکزی علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ گارجین کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار جسے وزارت خارجہ کا ایک اہم عہدہ بھی سونپا گیا ہے، اس نے یورپی سفارتکار کی موجودگی میں لیبیا کو 3 ملکوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش کیا ہے۔ گارجین نے یورپی سفارتکار کی شناخت تو ظاہر نہیں کی، تاہم امریکی عہدیدار کا نام سیباسٹیان گورکا بتایا گیا ہے، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر خاص ہیں، جبکہ اس نے یہ تجویز ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے قبل پیش کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق گورکا امریکہ میں شدت پسند لابی کے ساتھ تعلقات کے باعث تنقید کا نشانہ بن چکا ہے، کیونکہ وہ انتہا پسندی کے خلاف طاقت کے استعمال کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ گارجین کے مطابق گورکا لیبیا کے لیے امریکی مندوب کے عہدے کے حصول کے لیے کوشاں ہے اور وہ اس وقت وائٹ ہاؤس میں ہے، تاہم یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اسے لیبیا کے لیے خصوصی ایلچی کا عہدہ مل جائے گا کہ نہیں۔ خیال رہے کہ شمالی افریقہ کے تیل پیدا کرنے والے اس اہم ملک میں معمر قذافی کے بعد سے مسلسل خانہ جنگی چل رہی ہے۔ بین الاقوامی برادری کی طرف سے تسلیم کردہ حکومت مشرقی سرحد کے قریب ایک دور افتادہ قصبے میں قائم ہے، جبکہ طرابلس میں اسلامی عسکریت پسندوں کا قبضہ ہے۔ یوں اس وقت لیبیا میں 2 متوازی حکومتیں اور 2 ہی پارلیمنٹس کام کر رہی ہیں، جبکہ لیبیا کی تقسیم کی امریکی سازش بے نقاب ہونے سے قبل ہی سابق حکمران معمر قذافی کے بڑے بیٹے اور جانشین سیف الاسلام قذافی لیبیا میں ایک اور تحریک چلانے کا آغاز کر چکے ہیں۔ سیف الاسلام قذافی نے لیبین عوام کو متحد کرنے کے لیے سیاسی سرگرمیوں کا بھی آغاز کر دیا ہے، جبکہ سیف الاسلام کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ لیبین عوام کی اکثریت انہیں دوبارہ برسر اقتدار دیکھنا چاہتی ہے۔ چنانچہ سیف الاسلام قذافی نے اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے لیبیا کی سپریم کونسل سے اپنا پہلا خطاب کیا، جس میں انہوں نے لیبیا سے نیٹو افواج کے انخلا پر زور دیتے ہوئے کہا کہ لیبیا میں متفقہ حکومت کے قیام اور ملکی خود مختاری کے لیے نیٹو کو ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دوسری جانب اگرچہ مغربی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیف الاسلام قذافی لیبیا میں خون ریز تحریکیں چلانے کی تیاری کر رہے ہیں، تاہم حقیقت یہ ہے کہ لیبیا کی خانہ جنگی سے تنگ عوام اب ایک مرتبہ پھر بڑی شدت کے ساتھ قذافی دور کو یاد کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک اس تباہ کن قتل و غارت اور عدم تحفظ کے سائے سے نکل جائے۔ اسی وجہ سے سیف الاسلام قذافی کو لیبیا میں غیر معمولی مقبولیت ملنے لگی ہے، جبکہ ان کے بیرون ملک جلا وطن ہونے والے مخلص اور قذافی دور کے حکومتی عہدیداروں کی بڑی تعداد بھی واپس لیبیا پہنچ چکی ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی